हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वायर विस्पर्ड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू पुरस्कार सी स्टोरी। पुरानी जंगल का असीब ज़दा कुआं। वीरान सफ़र और पुरस्कार कुआं। रात के ठीक 11 बज रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में घना जंगल किसी भूत के साए की तरह लग रहा था। 4 दोस्त, उस्मान, अली जो हमेशा मजाक करता, और 2 सहेलियां मरियम और ज़ारा, शहर की गहमा गहमी से दूर इस वीरान पहाड़ी इलाके में कैंपिंग के लिए निकले थे। ये जगह मशहूर थी कि यहाँ मोबाइल सिग्नल मर जाते हैं और रात को अनोखी आवाज़ें आती हैं। लेकिन अली और उस्मान एडवेंचर के शौकीन थे और मरियम और ज़ारा को उन्होंने मुश्किल से कायल किया था। बंद करो ये सब, ऐसे लग रहा है जैसे हम सीधा किसी जिन की दावत पे जा रहे हैं। ज़ारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा, अरे डरो मत ज़ारा, ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। अगर कोई भूत मिला भी तो मैं उसका इंटरव्यू करूंगा। अली ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी भी उस खामोश और सुनसान रास्ते में फीकी पड़ गई। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो खुली जगह पर रुके। उनके सामने एक पुराना टूटा फूटा पथरीला कुआं था। उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां उगी थी और कुएं के ऊपर एक भारी काई लगी पत्थर रखा हुआ था। पत्थर पर अजीबोगरीब पुराने निशानात खुदे हुए थे जो किसी तस्लीम या जादूगरी की इलामत लग रहे थे। उन्होंने कुएं से तकरीबन 20 फुट दूर अपना कैंप लगाया। जैसे उन्होंने खेमे खड़े किए, अचानक हवा रुक गई। एक शदीद खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो कानों में चीखने लगे। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मरियम ने आहिस्ता से सरगोशी की। उसकी आवाज़ में सर्द खौफ था। उस्मान ने कुएं की तरफ देखा, फिर पत्थर पे बने निशानात चांद की हल्की रोशनी में चमकते हुए महसूस हुए। वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई जानदार चीज़ हो जो उन्हें घूर रही हो। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने आग जलाई। अली ने हस्बे आदत खौफनाक कहानियां सुनाना शुरू की, लेकिन मरियम बार बार कुएं की तरफ देखती थी जैसे उसे कोई नामालूम खतरा महसूस हो रहा हो। पहला वाकया आधी रात को हुआ। उस्मान अपनी नींद से जागा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई कुएं से पानी निकाल रहा है। एक धीमी मुसलसल चरचर की आवाज़, जैसे जंग आलूदा गरारी घूम रही हो। उसने देखा अली और ज़ारा गहरी नींद में थी, जबकि मरियम का बिस्तर खाली था। उस्मान दिल ही दिल में डर के मारे कांप रहा था। उसने टार्च ली और बाहर निकला। मरियम कुएं के बिल्कुल करीब जम के खड़ी थी। उसकी आंखें कुएं के पत्थर पे जमी हुई थी। उस्मान ने उसे पुकारा, मरियम, यहाँ क्या कर रही हो? उसने जवाब नहीं दिया। जब उस्मान उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं पे रखा पत्थर अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ था। पत्थर और कुएं के दहाने के बीच से हल्की सी भाप या काली धुंध निकल रही थी, जिससे एक सड़ी हुई पुरानी मिट्टी की बदबू आ रही थी। उस्मान ने मरियम के बाजू से पकड़ा और झिंझोड़ा। वो होश में आ गई। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। मैंने आवाज़ सुनी, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि पत्थर खुद ब खुद हिल रहा था। उसके नीचे कुछ है जो बाहर निकलना चाहता है। मरियम ने डरते हुए कहा। दोनों मिलकर पत्थर को वापस अपनी जगह पर धकेल दिया। ये गैर मामूली तौर पर भारी था। सुबह का सूरज निकला, मगर रात का खौफ अभी भी उनके दिल पर छा गया था। अली ने मरियम की बात को सिर्फ एक बुरा ख्वाब कहकर टाल दिया, लेकिन उस्मान जानता था कि वो झूठ बोल रहा था। नाश्ते के दौरान अली को कैंप के पास से एक पुराना फटा हुआ चमड़े का बस्ता मिला। उसके अंदर एक बुसीदा रोज नामचा था, जिसके सफ़ात पीले और काई ज़दा हो चुके थे। उस्मान ने रोज नामचा पढ़ना शुरू किया। 27 मार्च 1974। मैं कासिम, इस गांव का इमाम मस्जिद और तिलस्माती इल्म का माहिर लिख रहा हूँ। मैंने इस कुएं में उसे कैद कर दिया। वो कोई आम जिन नहीं, बल्कि नाजिर है, एक ताकतवर कबीले का सरकिश जिन जो बदले और खून का प्यासा है। हमारे गांव के जादूगर बाबा गफूर ने उसे खौफनाक रस्म के जरिए कैद किया था। इस जिन ने हमारे गांव के 12 मासूम बच्चों को मार डाला था। कैद करते वक्त जिन ने चिल्लाते हुए कहा था कि वो तभी आज़ाद होगा जब कुएं के करीब 4 अजनबी खून की कुर्बानी देंगे।
بابا غفور نے اس پر ایک طاقتور تسلیم ڈال دیا تھا اور یہ بڑا پتھر کنویں پہ رکھوا دیا تھا، لیکن طلسم کو مضبوط رکھنے کے لیے اسے ہر 10 سال بعد خون کی ایک بوند چاہیے ہوتی ہے۔ اگر طلسم کمزور پڑ گیا تو ناظر آزاد ہو جائے گا۔ روز نمچہ پڑتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ علی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، زارا نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا سامان اٹھانا شروع کیا، لیکن جب وہ گاڑی کے پاس گئی تو دیکھا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پوری طرح سے پھٹ چکا ہے اور اس کی ہوا نہیں بلکہ خون نکل رہا تھا۔ ٹائر پر وہی طلسماتی نشان بنے ہوئے تھے جو کنویں کے پتھر پر تھے۔ ان کے تمام موبائل فونز غائب تھے اور پینے کا پانی اور کھانا بھی سڑ کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ میں پھنس چکے تھے اور یہ جگہ اب ان کا قبرستان لگ رہی تھی۔ شام گہری ہونے لگی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ حالانکہ صبح دھوپ تھی، کنویں سے خوفناک چیخوں کی دھیمی آوازیں آنے لگی۔ وہ چیخیں ایسی تھی جیسے کوئی لوہے سے رگڑ کھا رہا ہو۔ عثمان نے دیکھا علی کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ کنویں کی طرف گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں بلکہ ایک انوکھی کشش تھی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ علی، کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو، عثمان چلایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، علی تیزی سے دوڑ کر کنویں کے پاس گیا اور پاگلوں کی طرح پتھر کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر ہم اسے آزاد کر دیں گے تو یہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ عثمان نے چلا کر کہا۔ علی نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ عثمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب علی کی آنکھیں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوفناک حد تک خالی اور بے جان تھی۔ اس نے مجھے طاقت کا وعدہ کیا ہے عثمان، 4 خون درکار ہے اور اب ہم 4 ہیں، علی نے گہری گھٹی ہوئی آواز میں کہا، جو علی کی آواز نہیں تھی۔ یہ آواز کسی اور کی تھی جو علی کے گلے سے نکل رہی تھی۔ علی نے تقریباً شیطانی طاقت سے اس بھاری پتھر کو کنویں کے دہانے سے پوری طرح ہٹا دیا۔ جیسے ہی پتھر ہٹا، کنویں کے اندر سے ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا باہر نکلا۔ آسمان پر بادل گھمسان کی طرح چمکنے لگے۔ کنویں سے گہری تیز چیخ بلند ہوئی جو پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ کنویں سے سب سے پہلے سیاہ دھند کا ایک موٹا بادل نکلا جو تیزی سے بڑھ کر ایک انسانی سائے میں بدل گیا۔ وہ بہت لمبا، پتلا اور بدصورت تھا۔ اس کی آنکھیں دہتے انگاروں کی طرح لال تھی۔ یہ جن ناظر تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر علی پہ پڑی جو اس وقت بے جان ہو کر زمین پہ گر چکا تھا۔ آزادی، 4 خون کی قربانی، مجھے خوش آمدید کہنے والے، جن نے ایسے گرجدار لہجے میں کہا جیسے ہزاروں سال کا غصہ ایک ساتھ باہر نکلا ہو۔ جن نے علی کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھوں میں لمبے نوکیلے ناخن تھے جو کسی پرندے کے پنجے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے میں علی کی گردن کو دبوچ لیا۔ علی کی آنکھوں میں دوبارہ خوف واپس آیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے ایک آخری دبی دبی چیخ نکلی۔ پھر جن نے علی کے بے جان جسم کو کنویں میں پھینک دیا۔ پہلی قربانی ہو چکی تھی، اب وہ 3 باقی تھے، مریم، زارا اور عثمان۔ خوف نے انہیں شل کر دیا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاؤں زمین میں جم چکے تھے۔ اگلا، جن نے سرگوشی کی۔ اس کی نظر مریم پہ جمی۔ مریم نے ایک خوفناک چیخ ماری اور کنویں کی مخالف سمت میں دیوانوں کی طرح بھاگی۔ وہ جھاڑیوں اور پتھروں سے ٹکراتی ہوئی بھاگ رہی تھی، لیکن جن ایک بجلی کے جھٹکے کی طرح اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ جن نے مریم کے سامنے ایک نوکیلی شاخ پھینکی۔ شاخ نے فوراً سانپ کی شکل اختیار کر لی اور مریم کے پیروں کو لپیٹ لیا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ عثمان نے دیکھا جن مریم کے پاس پہنچا اور اس کے کان میں کوئی گہری بات سرگوشی کی۔ مریم کا چہرہ آنسوں سے بھر گیا اور پھر اس کے چہرے پر خوفناک سکون چھا گیا۔ وہ خود ہی جن کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ نہیں مریم، عثمان چلایا۔ مریم نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک آخری غمگین مسکراہٹ تھی۔ جن نے اسے بھی کنویں میں پھینک دیا۔ دوسری قربانی ہو چکی تھی، اب عثمان اور زارا باقی تھے۔ زارا عثمان سے چمٹ گئی اور ہانپ رہی تھی۔ عثمان، اب کیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ عثمان نے ایک آخری کوشش کی
اور اپنی جیٹ پاور کو باہر نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے چلاتا، جن ناظر نے بجلی کی سی رفتار سے اس کے ہاتھ سے وہ چھین لی اور آگ لگا دی۔ تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، تیسری اور چوتھی قربانی، تم بہت جلد ایک ہو جاؤ گے، جن نے ہنسی کے انداز میں کہا، مگر اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پھر ایک انتہائی خوفناک کام ہوا۔ جن نے زہرا کو ہوا میں اٹھا لیا۔ زہرا نے چیخنا شروع کر دیا۔ جن نے زہرا کے جسم کو اپنے ہاتھوں میں زور سے دبایا۔ زہرا کی چیخ ایک بھیانک گونج میں بدل گئی۔ جن ناظر نے زہرا کو کنویں میں پھینکنے کی بجائے اس کے جسم کو اس طلسماتی پتھر پر دے مارا۔ طلسم کو توڑنا ضروری ہے، جن نے گرجدار آواز میں کہا۔ زہرا کے جسم کی ٹکر سے پتھر ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پتھر کے ٹوٹتے ہی کنویں سے خون کی ایک تیز دھار نکلی اور آس پاس کے درختوں پر خون کی بارش ہونے لگی۔ تیسری قربانی ہو چکی تھی۔ جن نے اب عثمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب مزید سرخ اور وحشی ہو چکی تھی۔ تم آخری ہو عثمان، تمہارا خون طلسم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا اور میں اس دنیا کا آقا بن جاؤں گا، جن نے کہا۔ عثمان نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کی زمین کانپ رہی تھی اور درختوں کے سائے خوفناک شکلیں بنا رہی تھی۔ اس نے زمین پہ پڑا روز نامچہ دیکھا۔ اس میں لکھا تھا، طلسم ٹوٹنے پر جن کی طاقت تیسرے سورج طلوع ہونے تک کم ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اسے چاروں روحوں کو اپنے جسم میں قید کرنا ہوگا۔ جن تیزی سے عثمان کی طرف بڑھا۔ عثمان نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور تیزی سے ٹوٹے ہوئے پتھر کا ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھایا۔ جن نے جیسے ہی عثمان کو پکڑنے کی کوشش کی، آسمان نے وہ نوکیلا پتھر اس کے سیاہ سینے میں پوری طرح طاقت سے گھونپ دیا۔ جن کے جسم سے سیاہ بدبودار دھواں نکلا۔ اس نے ایک انتہائی کراہنے والی چیخ ماری جو پورے جنگل کو ہلا گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور تیزی سے دھوئیں کی شکل میں دوبارہ کنویں میں چلا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح غائب ہو وہ سرگوشی کر گیا۔ تم نے مجھے صرف کچھ دیر کے لیے روکا ہے انسان، میں نے تمہارے دوستوں کی روحیں لے لی ہیں اور تمہاری روح پر بھی اب میرا نشان ہے، میں واپس آؤں گا۔ جن کے غائب ہوتے ہی خون کی بارش رک گئی، خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں علی، مریم اور زہرا کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ عثمان ٹوٹے ہوئے پتھر کے پاس زمین پر پڑا تھا، اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر وہی طلسماتی نشان بن چکا تھا جو کنویں کے پتھر پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک آغاز ہے۔ جن ناظر نے اسے چھوڑا نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ واپس آ چکا تھا۔